چونکہ اللہ مادی وجود نہیں رکھتا، لہٰذا ہم اسے کسی سمت کسی ڈائریکشن میں محدود نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر قبلہ نہ ہو تو انسان اپنے ذہن اپنے توجہ کو متمرکز نہیں کر پائے گا کہ جو اصل نماز ہے۔ جی بالکل۔ اگر ڈائریکشن ہی معین نہیں ہے تو انسان کس طریقے سے فوکسڈ ہوگا؟ راہ نجات، شبہات کے مستند جوابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ نجات کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم عرض کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم قبلہ رخ ہو کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اور خداوند عالم خود سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم جس طرف بھی دیکھو گے مجھے یعنی اللہ کو اس طرف پاؤ گے۔ تو مولانا اس کا کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت ہے، لاجک ہے کہ ہم صرف ایک پرٹیکولرلی ایک جگہ کی طرف رخ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں، جسے ہم کعبہ بھی کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ قبلہ اللہ کو محدود کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود ہماری توجہ کو متمرکز کرنے کے لیے ہے۔ چونکہ اللہ مادی وجود نہیں رکھتا، لہٰذا ہم اسے کسی سمت کسی ڈائریکشن میں محدود نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا وجود مادی وجود ہے اور ہمارے ذہن اور ہمارے توجہ کو متمرکز کرنے کے لیے ایک ظاہری مرکز کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم قبلہ کہتے ہیں۔ اگر نماز کے لیے سمت کا تعین نہ ہوتا اور ہمیں یہ حکم نہ ہوتا کہ آپ روبہ قبلہ ہو کر نماز پڑھیں، تو آپ ذرا تصور کریں کہ ہر انسان اپنے پسند کے ڈائریکشن پہ کھڑا ہوتا اور نماز پڑھا رہا ہوتا۔ اس سے سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی کہ انسان اپنے توجہ اور اپنے ذہن کو متمرکز نہیں کر پاتا کہ جو اصل نماز کی روح ہے۔ ٹینشن انسان بالکل، یعنی اگر قبلہ نہ ہو تو انسان اپنے ذہن اپنے توجہ کو متمرکز نہیں کر پائے گا کہ جو اصل نماز ہے۔ جی بالکل۔ اصل نماز تو یہی ہے نا کہ انسان فوکسڈ ہو، اللہ کی خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہو۔ اگر ڈائریکشن ہی معین نہیں ہے تو انسان کس طریقے سے فوکسڈ ہوگا؟ انسان کس طریقے سے خضوع خشوع اختیار کرے گا؟ اور آپ کے سوال کا دوسرا جواب یہ ہے، تو اس کی کیا کوئی اور وجہ بھی ہے اس کی؟ جی بالکل، اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ نے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے کے لیے جو حکم کیا ہے یا جو حکم دیا ہے وہ یکجہتی کے اظہار کے لیے بھی ہے۔ چونکہ دین اسلام، بالکل، کیونکہ دین اسلام دین انفرادی نہیں ہے، دین اجتماعی ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے مثال دیا کہ ہر انسان اگر اپنے اپنے ڈائریکشن کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہا ہو تو جو اصل شکل ہے نماز کی وہ بالکل برباد ہو جائے گی۔ اللہ نے تمام مسلمان کو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ایک ڈائریکشن دے دیا کہ آپ اسی سمت رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یعنی تمام مسلمان کا ایک سمت پر رخ کر کے نماز پڑھنا یہ دنیا کو اعلان کرتا ہے کہ ہمارا خدا بھی ایک، ہمارا رسول بھی ایک اور ہمارا قبلہ بھی ایک۔ یعنی قبلہ کا جو تعین ہے وہ اللہ کو محدود کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی یکجہتی کے اظہار کے لیے ہے، امت کے اتحاد کے لیے، امت کے اتحاد کے لیے۔ اور اس کے لیے تیسرا جواب، اللہ نے قبلہ جو معین کیا وہ اپنی اطاعت اور اپنی بندگی کو پرکھنے کے لیے بھی کیا ہے، کہ جیسے خود خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جو قبلہ معین کیا ہے اس لیے کیا ہے تاکہ میں پرکھ سکوں کہ کون میری کتنی اطاعت کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اللہ نے کیا کہا؟ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھو۔ جی۔ اگر آپ واقعاً اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، تو اب آپ قبلہ رخ ہو کر کے ہی نماز پڑھیں گے۔ اب آپ اپنی طرف سے جسے کہتے 3-5 نہیں کریں کہ نہیں مجھے چونکہ یہ ڈائریکشن پسند ہے لہٰذا میں یہاں پر رخ کر کے نماز پڑھوں گا۔ تو قبلہ کا متعین ہونا یہ خود اللہ کی اطاعت و بندگی کے اظہار کے لیے بھی ہے۔ یہی سب، جی، یعنی ایک طرح سے کہ خدا نے کہا کہ میری عبادت کرنی ہے تو آپ کو یعنی اس ڈائریکشن میں کرنی ہے، اس ڈائریکشن میں عبادت کرنی ہوگی۔ یہی سوال خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی کیا گیا۔ ایک زندیق تھا، اس نے امام صادق سے پوچھا کہ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو نماز کے لیے قبلہ ہی کیوں شرط ہے؟ جی۔ دعا کے لیے آسمان کی طرف ہی ہاتھ کیوں اٹھانا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں ہے کہ جس خدا نے نماز کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا اسی خدا نے دعا کا قبلہ آسمان کو بنایا۔ لہٰذا اب اگر ہم نماز کے لیے قبلہ کی طرف رخ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے اپنے پسند کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی یہ اللہ کو محدود کرنے کے لیے ہے، بلکہ یہ صرف اللہ کی اطاعت کے لیے ہے، ہماری یکجہتی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے اور ہمارے اپنے ذہن کو تمرکز عطا کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ ناظرین، بہت اچھی گفتگو رہی ہماری، اور آپ کا سوال جو تھا کہ قبلہ رخ ہو کر نماز کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کا جواب آپ کو مل چکا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے سوال کے ساتھ۔